خبردار، آج مراسیوں پر کوئی پوسٹ نہ کرے، ٹک ٹاک فورس فیس بک پہ ہی گھوم رہی ہے۔ ٹانگے والے نے سڑک کے درمیان چلنے والی بڑھیا سے چیخ کر کہا، بچ مائی بچ، لیکن بڑھیا راستے سے نہ ہٹی اور ٹانگے کے نیچے آ کر زخمی ہو گئی۔ پولیس والے نے ٹانگے والے کا چلان کر دیا اور پوچھا کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے؟ ٹانگے والا خاموش رہا، لیکن بڑھیا بول پڑی، ارے اس وقت تو بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا بچ مائی بچ، اب کیوں نہیں بولتا؟ پاکستانی ہونے کی مشکلات، گھر میں پنجابی بولو، اسکول میں اردو بولو، پیپر انگلش میں دو، آفس میں امریکن انگلش بولو اور مرنے کے بعد عربی میں حساب دو، بندہ فیل نہ ہوئے تو کی کرے۔ آج کل کے ٹڈے ٹڈیاں بہت بڑی فلمیں ہیں۔ کل 4 سال کے بھانجے کو ڈانٹنے کے بعد معافی مانگی، سوری بیٹا میں غصے میں تھا، آگے سے جواب ملا، ماموں میں آپ کو معاف کر کر کے تھک گیا ہوں۔ جس دن میں صبح جلدی اٹھ جاؤ، گھر والے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے دن میں چاند دیکھ لیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر بیگم نے کہا، دعا یاد ہے نا؟ شوہر، وہی نا جو اکثر لائٹ بلو سوٹ پہنتی ہے اور بال جھٹک کر بات کرتی ہے۔ بات ابھی شوہر کے منہ میں ہی تھی کہ دھماکہ ہوا۔ اب شوہر سب کو زخم دکھاتا ہے، مگر یہ نہیں بتا پاتا کہ یہ زخم آیا کیسے۔ کچھ لوگوں کے دانت اتنے نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی بھر نیل کٹر خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک مضبوط عورت وہ نہیں جو چلاتی ہے، چیختی ہے۔ ایک مضبوط عورت وہ ہے جو ایک لمحے کے لیے روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے، پھر اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے، آج تو نہیں یا پھر میں نہیں۔ ایک مرتبہ ایک یورپی کتا ہمارے ملک آ گیا۔ ہمارے ملک کے کتوں نے پوچھا، بھائی آپ کے یہاں کوئی کمی ہے جو ہمارے ملک میں آ گئے؟ اس نے کہا، وہاں کا رہن سہن، آب و ہوا، کھانا پینا اور معمولات زندگی یہاں سے کہیں بہتر ہے، لیکن بھونکنے کی آزادی جو آپ کے ملک میں ہے ویسی پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ نیکی ایسے کرو جیسے ایک شادی شدہ آدمی اپنے گھر کے کام کرتا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتا۔ نہانے سے پہلے پانی کے ساتھ آدھا گھنٹہ مذاکرات کرنے کے دن آنے والے ہیں۔ بیوی بسترے مرگ پر آخری سانسیں پوری کر رہی تھی، شوہر کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ڈاکٹر بولا، ہم اپنی بہترین صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں، مگر کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتے۔ جسم ساکت پڑا لگ رہا ہے، مریضہ کومے میں چلی گئی ہے۔ شوہر گڑ گڑایا، ڈاکٹر خدا کے لیے اسے بچا لیجیے، میری فیملی کو اس کی سخت ضرورت ہے، بچے چھوٹے ہیں اور ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، صرف 36 سال، پلیز اس کو بچا لو۔ اچانک ایک کرشمہ رونما ہوا، ایک جنبش نظر آئی، ایک امید سی نظر آئی۔ ECG پر لہروں نے ارتعاش برپا کر دیا۔ خاتون نے ایک ہاتھ اوپر اٹھایا، لبوں کو حرکت دی اور بولی، ڈارلنگ میری عمر 34 سال ہے، 36 نہیں۔ ایک ناکام مضمون نگار درخواستیں خطوط لکھنے میں ماہر تھے۔ ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ صدر صاحب کے نام میری طرف سے خط لکھو اور انہیں میری حالت سے آگاہ کرو۔ خط لکھنے کے بعد مضمون نگار نے بزرگ کو خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر وہ بزرگ رونے لگا۔ مضمون نگار نے حیرت سے پوچھا، بابا جی کیا بات ہے؟ بولے، مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میرے حالات اتنے خراب ہیں۔ جس چاند سے تم رات بھر باتیں کرتے ہو، ایک دن وہی چاند تمہیں دن میں تارے دکھائے گا۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے کے نشان سے دستخط پر لے گئی، ٹیکنالوجی دستخط سے انگوٹھے پر واپس لے آئی، بس ثابت ہوا دنیا گول ہے۔ یہ لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جنہیں پرفیوم بھی 4000 روپے والا چاہیے، لڑکے تو بیچارے پیٹرول کی خوشبو سے بھی مست ہو جاتے ہیں۔ ایسے درخت پر اگتے تو ہمیں کون سا مفت مل جانے تھے؟ انار اور آم بھی تو درختوں پر اگتے ہیں، ہمیں کبھی مفت ملے ہیں؟ شادی وہ عمل ہے کہ 2 لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے ہی نہیں دیتے۔ ہم پاکستانی بھی عجیب ہیں، کالے کپڑوں میں گورے لگتے ہیں اور سفید کپڑوں میں کالے۔ ماہر نفسیات، کیا تم نے خطرناک کھیل کھیلا ہے؟ مریض، جی ہاں، میں کبھی کبھی اپنی بیوی کی بات سے اختلاف کر لیتا ہوں۔ جب آپ کسی کو عزت دو
تو اس کے ساتھ پھکی بھی دے دیا کرو تاکہ اسے عزت ہضم تو ہو جائے۔ آگ تو بھیا دونوں طرف ہے، شادیوں پر عورتیں دوسروں کے سوٹ دیکھ کر جل رہی ہوتی ہیں اور مرد دوسروں کی بیویاں دیکھ کر۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانک اسے باہر ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا، یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ بیوی نے شوہر سے کہا کہ منع کی سنت کرنی ہے، کارڈ انگلش میں کیسے لکھواؤں؟ شوہر بولا، بیگم اس میں اتنی سوچنے کی کون سی بات ہے، تم لکھواؤ کہ وی آر انوائٹنگ یو ٹو کٹنگ سیریمنی سوسو ڈیوائس آف مائی سن۔ کون کہتا ہے کہ لڑکے نہیں سوچتے؟ بس ایک دفعہ لڑکی مسکرا کر دیکھ لے، شادی کے کارڈ سے لے کر بچوں کے نام تک سوچ لیتے ہیں۔ مرشد، خوبصورت لڑکیوں کی ہمیشہ جلدی شادی ہو جاتی ہے اور باقی موٹی کالی وغیرہ انسٹاگرام کی پریاں بن جاتی ہیں۔ خیر ہمیں کیا۔ بیوی، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہے؟ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ مانا کہ میری پھپھو کا بیٹا دنیا میں سب سے معصوم ہے اور میری فیملی کی ڈکشنری میں کزن سے شادی ممنوع ہے۔ پھپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر پھپھو سے، منہ کھولو پھپھو، تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے، شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں۔ عشق میں کچھ نہیں رکھا، جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس۔ اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں۔ ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے ہور دے، تیرا پیٹرول پمپ بھی صحیح پا لینے ہیں۔ قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے اور چھتروں سے بھی۔ اپنی سگی بیگم سے محبت ہو جانا بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لڑکے والے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو۔ لڑکے والے، ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے۔ ساس بہو سے، تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ بہو، نہ تو تم انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو، بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے، ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے۔